اس بچے کی پیدائش کے بعد پھر لوگ مجھے بہت الٹا سیدھا بولیں گے اور یہ بچہ بھی بڑے ہو کر پھر پتہ نہیں کیا نام پائے گا۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اس وقت تک مجھے اپنی بیوی منا لیں، اپنی بیوی مان لیں۔ میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ آپ میرے شوہر ہیں، اتنے دنوں کے لیے مجھے آپ اپنی بیوی مان لیں جب تک کہ یہ بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو میں اس بچے کو لے کر نہیں چلی جاؤں گی۔ احمد ابن مہدی نے اپنے گھر میں سے ایک کمرہ اس عورت کے لیے الگ کر دیا، لوگوں میں اعلان کر دیا کہ یہ عورت میری بیوی ہے۔ دیکھیے اس زناکار عورت کی زنا جیسی برائی کو بھی چھپانے کے لیے احمد ابن مہدی کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ میری بیوی ہے، میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا ہے، اور انہوں نے اپنی اصلی بیوی کو بتا دیا میری بیوی۔ تو میں غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، میں اس کے روم میں بھی نہیں جاؤں گا، لیکن ایک عورت کی عزت و آبرو کا مسئلہ ہے، اس کے پیٹ میں پلنے والے اس بچے کا مسئلہ ہے۔ یہ عورت ماری ماری پھرے گی، غلطی اس سے ہو گئی ہے، اللہ کے دربار میں توبہ کرے، گڑگڑائے، اس کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے، لیکن اس وقت مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ احمد ابن مہدی نے اس عورت کو اپنی بیوی مان لیا اور ایک کمرہ دے دیا۔ حسب دستور 9 مہینے کے بعد جب اس عورت کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، اس عورت کے پاس گھر میں جب بچہ پیدا ہوا تو سارے کے سارے محلے کے لوگ احمد ابن مہدی کو مبارکباد دینے آئے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا بچہ ہے، مبارکباد دینے آئے اور ان کو دعائیں دینے لگے۔ احمد ابن مہدی نے 7ویں دن اس بچے کا عقیقہ بھی کیا، محلے والوں کو بلایا اور ان کو کھانا بھی کھلایا۔ اتفاق دیکھیے 1-2 مہینے کے بعد اس بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، جو بچہ پیدا ہوا تھا اس بچے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ وہ عورت احمد ابن مہدی سے کہتی ہے آپ کا بہت بڑا احسان ہے میرے اوپر کہ آپ نے مجھے بدنامی سے بچا لیا ہے، اب تو میرا بچہ بھی نہیں ہے جس کے فیوچر کے لیے میں ڈرتی تھی، یہ تو انتقال کر گیا ہے، اب مجھے آپ کے گھر میں رہنے کا کوئی حق بھی نہیں ہے، میں آپ کی بیوی بھی نہیں ہوں، میں دوسری عورت کا گھر کیوں بگاڑوں، میں یہاں سے جا رہی ہوں، لیکن آپ نے 9 مہینے تک مجھے کھلایا ہے، میرے بچے کی پیدائش کے بعد آپ نے اس کا عقیقہ کیا ہے، یہ حساب کتاب جوڑا، اتنا آپ کا خرچ میرے اوپر اور اس بچے کے اوپر ہو گیا ہے، یہ خرچ میں آپ کو دے رہی ہوں، اس کو آپ رکھ لیجئے، یہ بڑے جتن کر کے میں نے مزدوری کر کے میں نے یہ کمایا ہے، میں آپ نے جو خرچ مجھ پر اس بچے پر کیا ہے وہ میں آپ کو لوٹا رہی ہوں۔ احمد ابن مہدی فرماتے میری بہن جو کچھ بھی میں نے کیا وہ اللہ کی رضامندی کے لیے کیا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، تمہاری بدنامی سے تمہیں بچانے کے لیے میں نے ایسا کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو دنیا میں کسی مسلمان کا اپنے بھائی کا عیب چھپائے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو چھپائے گا، میں نے اس لیے تمہارے عیب کو چھپایا ہے، رہا تمہارے اوپر خرچہ کرنا اور اس بچے پر خرچہ کرنا تو یہ میری طرف سے صلہ رحمی میں شمار ہوگا، یہ میری طرف سے ایک امداد ہے، یہ میری طرف سے ایک تعاون ہے جس کا بدلہ مجھے تم سے نہیں چاہیے، جاؤ تم اپنا گھر بساؤ، جاؤ تو بچہ بھی پیدا ہو گیا ہے، کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر تم اس کے ساتھ نکاح کر لو، اور پوری جوانی ابھی تمہاری پڑی ہے، تم اپنی پوری زندگی گزارو، اور تم نے جو گناہ کیا اس سے پہلے زنا کا، اپنے روٹھے ہوئے رب کو مناؤ، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ میرے بھائیوں، ایسا ایک دوسرے کے عیب کو چھپایا جاتا تھا، ایک دوسرے کے عیب پر پردہ ڈالا جاتا تھا، ایک دوسرے اس عورت کو جو زناکار تھی، جس نے زنا کیا تھا اور جس کے پیٹ کا بچہ اس کے پیٹ میں تھا، حضرت احمد ابن مہدی نے اس عورت کو اپنے گھر میں اپنی بیوی بنا کر رکھ لیا، لوگوں کو ظاہر کیا میری بیوی ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ ان کی بیوی نہیں تھی۔ میرے بھائیوں، اس طریقے سے عیب پر پردہ ڈالا جاتا تھا۔ کیا سماج اور سوسائٹی میں آج ہے؟ ہم تو ایک دوسرے کی غیبتیں کر رہے ہیں،
ایک دوسرے کی برائیاں کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے پیٹ کے پیچھے اس کو ننگا کر رہے ہیں. ہماری بہنوں کی شادیوں کی بات جب چلتی ہے, مشورہ جب مانگا جاتا ہے, تو ہم اس لڑکی کے اندر 50 برائیاں گنا کر اس کے رشتے کو ختم کروا دیتے ہیں. یہ ساری برائیاں, سارے عیب, ساری برائیاں آج ہمارے معاشرے کے اندر پنپ رہی ہے, ہمارے سماج کے اندر پنپ رہی ہے. آئیے ذرا اس واقعے پر نظر ڈالیے کہ حضرت عمر فاروق کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا امیر المومنین ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں. کہا کیا ہے مسئلہ؟ کہا امیر المومنین میری بیٹی جب 5 سال کی تھی اس وقت وہ میرے ساتھ اسلام لائی تھی, آج میری بیٹی کی عمر 22 سال کی ہو چکی ہے. حضرت عمر نے کہا ابھی تک اس کی شادی نہیں کی. کہا سنیے امیر المومنین شادی کے لیے رشتہ آیا ہوا ہے, مجھے جو پوچھنا ہے وہ آپ بتائیے. کہا کیا؟ کہا میری بیٹی جب 5 سال کی تھی, جب میں اسلام لایا تو وہ بھی اسلام لائی, لیکن جب میری بیٹی 19 سال کی, یعنی آج سے 3 سال پہلے جب میری بیٹی 19 سال کی ہوئی تو میری بیٹی سے زنا کا صدور ہو گیا. اے امیر المومنین میری بیٹی اپنی جوانی پر کنٹرول نہ کر سکی اور ایک لڑکے کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات قائم ہو گئے. اس نے ایک بار اس لڑکے کے ساتھ زنا کر لیا. امیر المومنین ایک دن میں گھر میں گیا, میں نے دیکھا کہ میری بیٹی کچن میں گھسی ہوئی ہے. میں نے دیکھا کہ کچن میں زمین پر کچھ خون پڑا ہوا ہے. میں دوڑتا ہوا گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ میری بیٹی کچن میں سے چھری نکال کر اپنے پیر پر مار رہی تھی, اپنے ہاتھ پر مار رہی تھی, اپنی ران پر مار رہی تھی, اپنی گردن پہ مارنے والی تھی. کتنے میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ کو پکڑ لیا. میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹی کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا ابو مجھے چھوڑ دو, مجھے اس دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے, میں مرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا بیٹی خودکشی حرام ہے, قیامت کے دن تم اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ بیٹی جو خودکشی کر کے مر جائے اس کی جنازے کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. بیٹی جو خودکشی کر کے مر جائے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کا حق نہیں ہے. میری بیٹی تم کیا کر رہی ہو؟ تب میری بیٹی روکی ہوں کہنے لگی ابو میں کیا کروں, مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے. کہا کیا گناہ ہو گیا ہے؟ تب میری بیٹی نے بتایا کہ ابو مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا, میں زنا کر بیٹھی اور اے ابو مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا, مجھے مر جانے دو. اے امیر المومنین جب میری بیٹی نے کہا کہ مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا تو مجھے غصہ تو بہت آیا, لیکن میں کیا کرتا, اپنی بیٹی کو مار نہیں سکتا تھا, اس لیے کہ مرنا تو پہلے ہی سے چاہتی تھی, میں اس کو کیا مارتا. میں نے کہا بیٹی جو کچھ ہوا اس کو بھول جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرو. کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے, تمہارے گناہ کو معاف کر سکتا ہے. اچھا پھر کیا ہوا؟ حضرت عمر نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا امیر المومنین آج 19 سال سے 22 سال ہو گئے, یعنی 3 سال ہو گئے, میری بیٹی نماز پڑھتی, مصلی بچھاتی, توبہ کرتی, گناہ سے توبہ کرتی, معافی مانگتی, روتی, بس کھانا کھایا مصلی پر, کھانا کھایا مصلی پر, کھانا کھایا پھر مصلی پر رونا چالو, دعا چالو, توبہ استغفار چالو. 3 سال سے برابر رو رہی ہے میری بیٹی. امیر المومنین مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میری بیٹی نے 3 سال سے جتنے آنسو بہائے ہیں ان آنسوؤں سے اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کے گناہ کو معاف ضرور کر دیا. میرے پاس اس لیے آئے, اس لیے آیا ہوں, اب میری بیٹی کا رشتہ آ رہا ہے. ایک لڑکا مجھے بہت پسند ہے, بہت دیندار ہے, وہ بھی میری بیٹی کو پسند کرتا ہے. وہ بھی جب میرے گھر میں آتا ہے میری بیٹی کو مصلی پر بیٹھا ہوا دیکھتا ہے, اس کو میری بیٹی کی دینداری, اس کی نماز, اس کے روزے بھا گئے. امیر المومنین وہ میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور میں بھی اس دیندار لڑکے سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں. حضرت عمر نے کہا تو پرابلم کیا ہے؟ کہا امیر المومنین پرابلم یہی ہے, ایک بار میری بیٹی زنا کر بیٹھی ہے, میں اس لڑکے کو اپنی بیٹی کا یہ عیب بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ جب لڑکے سے شادی کروں تو یہ بتاؤں یا نہ بتاؤں کہ میری بیٹی ایک بار زنا کر بیٹھی ہے؟ امیر المومنین اگر میں نے اپنے دھونے والے داماد کو, اس لڑکے کو اگر یہ بتا دیا کہ ایک بار میری بیٹی سے زنا ہو گیا, تو وہ دیندار لڑکا کہیں ایسا نہ ہو
ईमानदारी की वजह से मेरी बेटी का पैगाम ठुकरा दे, मेरी बेटी का रिश्ता ठुकरा दे और सोच ले नहीं नहीं मैं तो इसको दीनदार समझकर इसके करीब से शादी करना चाहता था, ये तो जिनाकार निकली। हाय अमीरुल मोमिनीन, अगर मैंने उस लड़के को असलियत बता दी तो वो मेरी बेटी का रिश्ता छोड़ सकता है, मेरी बेटी से शादी का इरादा तर्क कर सकता है। और अगर नहीं बताया, चुपके से अगर मैंने अपनी बेटी का निकाह उस लड़के के साथ कर दिया तो डरता हूं कयामत के दिन कहीं अल्लाह मुझसे ये सवाल न कर बैठे, कहीं अल्लाह मुझसे ये सवाल न कर बैठे कि आए मेरे बंदे, जब तुझे मालूम था कि तेरी बेटी से जिना का सुदूर हुआ तो तूने अपने दामाद को धोखा क्यों दिया और चुपके से अपनी बेटी का निकाह उसके साथ क्यों कर दिया? हजरत उमर फारूक, मैं क्या करूं, बताऊं या ना बताऊं? अगर बताता हूं तो रिश्ता छोड़ सकता है, नहीं बताता हूं चुपके से कर देता हूं तो अल्लाह से सवाल और जवाब कर सकता है अल्लाह मेरा, मैं क्या करूं? हजरत उमर ने फरमाया जा और चुपके से एक पाक दामन और शरीफ औरत की तरह, लड़की की तरह अपनी बेटी का निकाह उस लड़के के साथ कर दे और उस लड़के को अपनी बेटी के बारे में कुछ मत बता कि उससे एक बार ज़िना हुआ है, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। पाक दामन औरत की तरह अपनी बेटी का निकाह उस लड़के के साथ कर दे। जब तू ये कह रहा है कि 3 साल से वो तौबा कर रही है तो तौबा करने वाले के बारे में कुरान कहता है अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, जिसने अपने गुनाह से तौबा की तो वो ऐसा हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। तो गोया तेरी बेटी से गुनाह हुआ ही नहीं, जा और चुपके से अपनी बेटी का निकाह उस नौजवान से कर दे और कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। इस तरीके से ऐब को छिपाने का हुक्म देते थे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि किसी की बुराई ऐब हो गया, जुर्म हो गया, जिना जैसा जुर्म, लेकिन उसको भी छुपाने का हुक्म दे रहे हैं कि उसको भी छुपाओ, ऐब पर पर्दा डालो। उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द है, अल्लाह चाहेगा तो अजाब देगा, अल्लाह चाहेगा तो उसके गुनाह को माफ कर देगा तौबा करने पर। आप भी सर्दियों की इस्लाह में ज्यादा बैठते नहीं हैं, अब ये 20, 25, 50 लोगों के दरमियान बोलने में मुझे भी अब अच्छा नहीं लगता है। मेरे भाइयों, ये चंद बातें मैंने इस्लाह मुआशरे के ताल्लुक से आपके सामने रखी हैं। आपसे हमारी गुजारिश है कि इन बातों पर अमल करिए, अपने मुआशरे को जासूसी से, बदगुमानी से, गीबत व चुगली से, बुराइयों से अपने मुआशरे को पाक व साफ कीजिए। और लास्ट में आपसे फिर गुजारिश है कि इस मदरसे के लिए आपसे जो कुछ भी हो सके, हम अभी 5 मिनट 10 मिनट यहाँ बैठे हैं, आप लोग ज्यादा से